الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی مقتدر محترم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، پیارے ساتھیوں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے کی جامع مسجد میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو عام کرنے کا سلسلہ شروع ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی آج درس قرآن جو منعقد ہوا، یہ سب آپ کی محبتوں کے پیش نظر ہے۔ انتہائی تعظیم کے لائق میرے محترم واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، آپ نے بھی تو کلوز کیا نا؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تمام اہل محبت عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آبابدی وقار، جس آیت مبارکہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، سوچ و بچار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، آگے کے لیے سوچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ غور و فکر کریں، سوچیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنے آئے ہیں، یہاں آ کر ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں۔ بڑا حسین امتیاز اس آیت مبارکہ میں ہے، اور بڑی ہی خوبصورت کلام کے ساتھ رب تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ سوچے، یہ غور و فکر کرے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، یہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جو تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع ہے، اور ہم اس سلسلے کی ایک کڑی بن کر بیٹھے ہیں، اور ہماری کچھ اس پر کیا ارادے، کیا تمنائیں ہماری ہونی چاہیے، اور اس سلسلے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے اور کیا ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید، جس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہے، اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرما کر محفوظ فرمایا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سنا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے،
اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھاتے کہ لوگوں کو تعلیم قرآن صحابہ کرام نے دی، اور لوگوں نے قرآن پاک سنا، سیکھا، اس پر عمل کیا، اپنی زندگیاں انہوں نے سنواری، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اپنی قبر کو اچھا کیا اور اپنی آخرت کو سنوار کے چلے گئے۔ یہی سلسلہ جو صحابہ کرام نے اپنے دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم قرآن لے کر آگے بڑھایا، یہی سلسلہ چلتے چلتے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء دین، چلتے چلتے آج یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح وہ لوگ شوق سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو سنا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، اپنی نسلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے روشناس کراتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا مشن باقی ہے، ان کا کام باقی ہے، ان کا یہ کارنامہ باقی ہے۔ اور آج بھی جب یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا سلسلہ یہ عام ہو رہا ہے، دروس قرآن کی صورت میں، مدارس کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، مدارس کی صورت میں یہ ایک سلسلے کی کڑی ہمارے سامنے ہے، تو یہ سلسلہ آج چونکہ ہم نے یہ برقرار رکھا اور اس سے ہم مستفید ہوئے اور ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، تو اسی طرح چلتے چلتے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو میرے رب نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ رب جس دل کو چاہتا ہے اس میں اپنے پاک کلام کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، رب تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جس عمل پر اتنی نیکیاں، اتنی رحمتیں رب تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہوں، وہ کون سی چیز ہے کہ ہمیں تعلیم قرآن سے دور کر رہی ہے، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے سے دور کر رہی ہے؟ صحابہ کرام کا شوق دیکھیے، محبت دیکھیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا ہم نے تم پر کتاب نازل فرمائی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا چرچا ہے، افلا تعقلون، فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ رب تعالیٰ نے کلام فرمایا قریش کے کفار سے، آیت مبارکہ نازل فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے قریش کو مخاطب ہو کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رب تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انزلنا علیکم، تم پر کتاب نازل فرمائی، فیہ ذکرکم، یہ ایسی کتاب ہے اس میں تمہارا چرچا ہے، اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہاری ناموری ہے، تمہاری شہرت ہے، اسی کتاب کی وجہ سے تمہاری عزتیں بلند ہوں گی، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر اپنی عزت کا نقصان کر رہے ہو، قرآن کو چھوڑ کر ہدایت سے پیچھے ہو رہے ہو؟ ہدایت تبھی ملے گی جب آپ کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا، رہنمائی تبھی ملے گی جب آپ قرآن پاک سے منسلک رہیں گے، اور سیدھا راستہ تبھی آپ کو میسر ہوگا جب آپ لمحہ بلمحہ قرآن مجید فرقان حمید سے مدد اور نصرت لیتے رہیں گے۔ فی زمانہ آپ دیکھیے، اور ذرا پہلے دور کی طرف اگر ہم غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں تشریف لے جاتے فتح یاب ہو آتے تھے، کامیاب ہو آتے تھے۔ وہ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ ایسی کون سی پاور تھی ان کے پاس، کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ اگر آسائشوں کی بات کی جائے تو ہمارے پاس آسائشیں بہت ہیں، آرام دہ ماحول ہمارے پاس بہت ہے، کھانے پینا وافر مقدار میں ہمارے پاس بہت ہے، سواریاں اچھے سے اچھی سواری اس دور میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دور دراز پیدل سفر کر کے چلا کرتے تھے، ایک سواری پر کئی لوگ سوار ہونے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے اور سواری پر سوار ہو کر میدان جنگ میں اسلام اور کفر کے خلاف مارکا آرائی
پیدا کر کے کفار کو نیست و نابود کر کے فتح یاب ہو آتے تھے اور کامیاب ہو آتے تھے، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ان کے پاس جو طاقت تھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی طاقت تھی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا چرچا۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے کئی معنی بیان فرمائے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے فیہ ذکرکم، ان میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ایک اور معنی یہ ہے فیہ ذکرکم، یہ قرآن ہم نے تمہارے لیے نازل فرمایا، فیہ ذکرکم، ان میں تمہارے لیے دینی اور دنیاوی امور اور حاجات کا بیان ہے۔ قرآن پڑھو تو صحیح، یہ قرآن تمہاری دینی ضروریات کو بھی پورا کرے گا، تمہاری دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرے گا، اور تمہاری عزت کا باعث بھی بنے گا، شہرت کا باعث بھی بنے گا، اور ناموری بھی اسی قرآن پاک سے تمہیں ملے گی۔ تو پتہ چلا حضور کے صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو وہ محنتیں تھیں، وہ کاوشیں تھیں، ان کا جو کامیابی کا راز تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید تھا۔ قرآن سے منسلک تھے، ان کی عزت سلامت تھی، شہرت تھی، مقام اور مرتبہ تھا۔ اور جب لوگ قرآن مجید فرقان حمید سے دور ہوتے گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید جب صرف الماریوں کی زینت بنتا رہا، اور صرف بیٹی کے جہیز میں بیٹی کے سر پر سایہ کیے ہوئے صرف قرآن مجید اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رہ گیا، اور صرف قرآن خوانی کی حد تک یہ قرآن مجید رہ گیا، اور فوتگی پر قرآن مجید صرف پڑھا جانے لگا، تو آج یہ حالت ہے کہ مسلمان کی وہ شہرت چلی گئی، وہ عزت چلی گئی، وہ مقام اور مرتبہ چلا گیا۔ اس وقت کافر ڈرتے تھے مسلمانوں سے اور خائف ہوتے تھے کہ ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے کہ وہ اپنی ایمانی طاقت سے، قرآنی طاقت سے فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ آج کفار نے ایسا سلسلہ کر دیا ہے کہ معاشیات پر، اقتصادیات پر انہوں نے قبضہ ڈال دیا۔ اگر کہیں ان کی اس بنیاد پر طاقت کام نہ کر سکی تو پھر ہمارے سوچ کو بدلنا شروع کر دیا، ہمارے کلچر کو بدلنا شروع کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ آج جو وہ شہرت نہیں رہی، وہ عزت نہیں رہی، وہ مقام اور مرتبہ نہیں رہا، دراصل ہم قرآن سے پیچھے ہو گئے، ہم تعلیم قرآن سے پیچھے ہو گئے، ہم قرآن سننے اور سمجھنے سے پیچھے ہو گئے۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو صرف ایک مولوی کی حد تک محدود کر دیا، ایک مدرسے کی حد تک محدود کر دیا، اور صرف اپنی ضروریات کے لیے اور دکھاوے اور ناموری کے لیے صرف ہم استعمال کرنے لگے۔ آج بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کا کما حقہ بندہ اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو وہی عزتیں، وہی رونقیں اور وہی دبدبے اور شہرت رب تعالیٰ پھر عطا فرما دے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید جب وہ سنتے تھے، سیکھتے تھے، کیا طرز عمل تھا؟ روایت میں آتا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ 10 آیات مبارکہ سن لیتے تھے، سیکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اس وقت تک ان 10 آیات سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کما حقہ ان 10 آیات پر عمل پیرا نہیں ہو لیتے تھے۔ جب تک ان 10 آیات کا کما حقہ حق نہیں ادا کرتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال لگ گئے تھے صرف سورۃ بقرہ شریف پڑھنے میں۔ 12 سال کا عرصہ صرف سورۃ بقرہ شریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی۔ تو وہ شوق تھا، وہ جذبہ تھا۔ آج سلامت رہیں علماء دین، ہمارے اکابرین، جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی، جنہوں نے ہمیں یہ فکر دی، جنہوں نے ہمیں اس کام پر لگایا ہے کہ آج اگر پھر یہ سلسلہ جاری رکھا جائے، شروع کیا جائے درس قرآن کا، تو عوام اہل سنت جو مشتاق ہیں اس بات کے کہ تعلیم قرآن ان کے اندر عام ہو جائے، قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم ان کے اندر عام ہو جائیں، تو یہ سلسلہ، یہ علماء کرام کی کاوش ہے، محنت ہے کہ آج ہمیں اس سلسلے پر لگایا۔ تو ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کا درس سننے کے لیے، سنانے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے موضوع سخن بنایا تھا، سورۃ حشر کی آیت
نمبر 18 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر جان یہ سوچے، غور و فکر کرے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور یہاں میں بات کروں تو بڑی خوبصورت بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کل کے لیے کیا بھیجا؟ وہ کل کون سی کل ہے؟ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ، یہ اس کل کی بات نہیں ہے، یہ اس کل کی بات ہے جس کے بعد کوئی کل نہیں آئے گی، یہ اس کل کی بات ہے جس کے بعد کوئی شام نہیں آئے گی، یہ اس کل کی بات ہے جس کے بعد پھر سورج طلوع نہیں ہوگا، یہ اس کل کی بات ہے کہ پھر زندگی نہیں رہے گی۔ تو وہ کل جس کی کامیابی کی غور و فکر کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم ارشاد فرمایا، دعوت دی ہے، وہ کامیابی کا دن اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ اس کل سے تعلق کفار کو نہیں ہے، کفار کو اس کل کی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کفار کے لیے میدان محشر اور جنت کفار کے لیے نہیں ہے، یہ سب مومنوں کے لیے ہے، یہ جو میزان عمل ہونا ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہونا ہے۔ تو اس کل کی فکر کا رب تعالیٰ نے درس دیا، اعلان کیا ہے، اتقوا اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اس پر میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اتقوا اللہ، تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کا ایک معنی ہے خوف خدا، خشیت الہی، اللہ سے ڈر جانا۔ کس بات سے ڈرنا؟ جن باتوں کا میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا ان پر عمل کر کے اپنے رب سے ڈرنا کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے، اور جس بات سے میرے رب نے منع فرمایا ان چیزوں سے رک کر اپنے رب سے ڈرنا کہ کہیں ہم حرام چیزوں کی طرف اور حرام کاموں کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ اتقوا اللہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، حیث کنت، جہاں بھی ہے تو اپنے رب سے ڈر، جس جگہ پر بھی ہے تو اپنے رب سے ڈر، شام ہے تو اپنے رب سے ڈر، صبح ہے تو اپنے رب سے ڈر، دن ہے تو اپنے رب سے ڈر، رات ہے تو اپنے رب سے ڈر۔ اور فرمایا اگر کہیں گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر، کیونکہ یہ نیکی تیرے گناہ کو مٹا دے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، چونکہ نصیحت تھی، نصیحت آموز بات تھی، آگے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ تم جہاں بھی ہو اپنے رب سے ڈرو اور گناہوں سے بچتے رہو۔ اگر کہیں کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو پھر کیا کرو؟ فوراً نیکی کر لو کہ وہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی، وہ نیکی تمہاری خطاؤں کو دھو دے گی، وہ نیکی تمہاری گناہوں کو صاف کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اتقوا اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس میں ہمیں یہ فکر دی جا رہی ہے، اس میں ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص جو بھی عمل کرتا ہے اس پر سوچ لے کہیں غلط تو نہیں کر رہا۔ اگر غلط کر رہا ہے تو میزان عمل لگنا ہے، ہر عمل پر میزان لگنا ہے، ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر اچھا کر رہا ہے تو بھلائی کی امید اور نیکی کی امید رکھ کر وہ کام کرے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس وقت کتاب سامنے ہوگی، حکم ہوگا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، اپنی کتاب پڑھ۔ وہ کتاب کون سی ہوگی؟ زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کتاب پر لکھا ہوا ہوگا، ہر بڑے سے بڑا عمل اس کتاب پر لکھا ہوا ہوگا۔
ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کتاب پر لکھی ہوگی، ہر بڑے سے بڑا گناہ اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کتاب پر لکھا ہوگا۔ رب تعالیٰ اعلان فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو وہ دن حساب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے آج تو ہم کسی کی بات رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیں، کسی کی بات رکھنے کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دیں تو شاید ہم دنیا میں بچ جائیں، لیکن جو حشر کا میدان ہوگا نا، وہ سب کچھ، ساری کتاب ہمارے سامنے ہوگی، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہہ سکے گا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوا تھا، نہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا۔ تو اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے بندے سوچ لے تو نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ آج اگر ہم نے یہاں سے لاہور تک جانا ہوتا ہے، 10 دن لگانے ہیں، تو اس کا ہم انتظام کر جاتے ہیں، کپڑے بھی اتنے لے جاتے ہیں، دیگر ضرورت کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں مشکل پیش نہ آئے، کہیں ہم پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ہمیں ضرورت نہ پڑ جائے، کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے۔ میرے بھائی 10 دن کی تیاری، 10 دن کے سفر کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، وہ سفر جو سفر آخرت ہے، جس سفر میں پہنچ جانے کے بعد پھر واپس نہیں آنا ہے، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے عمل کے لیے ایک گھڑی سوچنا، ایک لمحہ سوچنا کہ آج میں نے کیا کیا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ آج میں نے کیا کیا ہے۔ اتنا سوچیں کہ آج میں نے کیا کیا ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ عمل۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مراقبے کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مراقبے کی اسی چیز کو مراقبہ کہتے ہیں، غور و فکر کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں، سوچ و بچار کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ آپ نے اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ایک مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمایا تم اپنا مال کسی کے سپرد کر دیتے ہو، کسی کو مال دے دیتے ہو، عہد و پیمان بھی ہو جاتا ہے، بھئی 10 سال کا معاہدہ ہے، 5 سال کا معاہدہ ہے، معاہدہ کر دینے کے بعد بھی آپ بھولتے نہیں ہو، آپ کے ذہن میں وہ بات ہوتی ہے میں نے اس کو مال دیا ہے، اس کے بدلے میں اتنے عرصے میں اس نے واپس کرنا ہے، آپ کے دل میں اس کی غور و فکر رہتی ہے۔ فرمایا جس طرح تم اپنے مال کی غور و فکر عہد و پیمان کرنے کے باوجود اپنے مال کی غور و فکر میں لگے رہتے ہو، سن لو اپنے نفس کو بھی کبھی تم ایسے کھلا نہ چھوڑ دینا کہ کہیں یہ پھر گندگی کی آلودگی میں پھنس جائے، کہیں یہ نفس اپنی شرارتوں میں آ کر تمہاری زندگی کو لے ڈوبے۔ فرمایا جس طرح اس مال کی فکر تمہارے دل میں رہتی ہے، اپنے اس نفس کی فکر بھی تمہارے دل میں رہنی چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے کہ کہیں یہ نفس تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک باغ کی طرف گیا تو وہاں میں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دیوار کا فاصلہ تھا، میں دیوار کی اس طرف تھا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی دوسری طرف تھے، میں یہ آواز سن رہا تھا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے، اپنے آپ سے خطاب کر رہے تھے، فرمایا عمر خطاب کا بیٹا، امیر المومنین، اتنا بڑا منصب۔ پھر خود ہی ارشاد فرما رہے تھے، اے عمر ذرا خیال کرنا، اپنے رب سے ڈرتے رہنا، ورنہ رب کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہے، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے بھائی۔ ان بطش ربک لشدید، میرا رب نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، اور یہ میرے رب کی چاہت ہوتی ہے کہ شاید یہ بندہ پھر لوٹ آئے، شاید یہ بندہ پھر لوٹ آئے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ 40 سال اگر کسی کی عمر ہو گئی، 40 سال کے بعد بھی
اس کو یہ خیال آیا کہ میں غلط راستے پر ہوں، اب سیدھے راستے پر آ جاؤں، اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اور ایک لمحہ لگنا ہے انسان کا، ایک لمحہ لگنا ہے کہ اپنے دل کی عاجزی رب کے حضور پیش کر لے، تو رب تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے 40 سال کو نہیں دیکھتا، ایک لمحے کی عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے رب کا کرم بڑا وسیع ہے، میرے رب تعالیٰ کی نعمتیں بڑی وسیع ہیں، ان کو صرف ہم نے سمیٹنا ہے، سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب دیکھیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی، تو جو ایک رکوع پڑھتا ہو اندازہ کریں کتنی اس کو نیکیاں ملیں گی، جو پورا سپارہ پڑھتا ہو پھر اسے کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو راستے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت وسیع فرما دیے ہیں، ہم نے صرف نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ نیکیاں یہیں سے ملیں گی، وہ اچھائیاں یہیں سے ملیں گی، وہ بھلائی کی باتیں یہیں سے ملیں گی کہ آپ تعلیم قرآن میں، آپ درس قرآن کی محافل میں بیٹھ کر سنیں گے، سیکھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے تو نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، بھلائی کے راستے پر آپ چل پڑیں گے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کچھ ادھر لکیریں کھینچی اور کچھ ادھر لکیریں کھینچی اور ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، اور ادھر چلے گئے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، ادھر چلے گئے تو بھٹک جائیں گے۔ اگر صراط مستقیم پر رہنا ہے تو پھر سیدھا رہنا پڑے گا، وہ سیدھا راستہ یہ قرآن کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ پیغام یہ قرآن کا پیغام ہے، وہ پیغام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اگر اس راستے پر رہے، قرآن مجید فرقان حمید ہمارا زندگی کا ساتھی رہا تو انشاءاللہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر قرآن پاک ہم نے چھوڑ دیا، تعلیم قرآن سے دور ہو گئے تو پھر بدبختی ہمارا مقدر ہوگی، کبھی عزت، شہرت اور وقار ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ بڑی پیاری بات، یہاں میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ میرا رب جانتا ہے۔ انسان چھوٹا عمل کر رہا ہے، میرا اللہ وہ بھی جانتا ہے، بڑا عمل کر رہا ہے، میرا رب وہ بھی جانتا ہے، روشنی میں کر رہے ہیں، میرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، اگر اندھیروں میں کوئی برا عمل ہو رہا ہے یا اچھا عمل ہو رہا ہے، میرے رب کی بارگاہ میں وہ بھی دور نہیں ہے، میرا رب اس عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ فکر دی، یہ درس دیا، یہ پیغام دیا قرآن مجید فرقان حمید نے، چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، ایمان کی شمع ہمارے دل میں روشن ہے، میرے رب نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن فرما دیا۔ پھر فکر دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور کل کی تیاری کرتے رہو، کل کی سوچ و بچار کرتے رہو کہ جس جگہ پر ہم نے جانا ہے اور جو وہاں گیا پھر واپس نہیں آیا، اس کے لیے تیاری کرتے رہو، یہ تیاری تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ آپ چلے گئے، میت کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد لوگ واپس ہونے لگے تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے اور پھر لوگوں کو آواز دی، بلایا، لوگ واپس گئے کہ شاید کوئی عجیب معاملہ دیکھ لیا ہوگا، ہمیں بتانے لگے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے لوگ اور پوچھا، اے لوگوں یہ بتاؤ، جس کو آج ہم نے دفن کیا ہے، اگر اس کو زندگی کا ایک لمحہ پھر مل جائے تو بتاؤ یہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے جواب دیا، یقیناً یہ سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرے گا، کیونکہ اس نے وہ موت دیکھ لی ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے، یقیناً یہ نکلے گا تو اپنے رب کو راضی کرے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رب کا فیصلہ اٹل ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گیا اسے زندگی نہیں ملے گی، میرے اور آپ کے پاس ایک موقع باقی ہے، ہمارے پاس زندگی باقی ہے، ہمیں موت نے نہیں لیا، ہم ابھی تک نہیں مرے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم ابھی تک نہیں مرے، ہمارے لیے یہ لمحہ باقی ہے کہ آج وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لیں۔
آج وقت ہے اپنی پیشانیوں کو رب کے حضور جھکا لیں۔ آج وقت ہے مساجد کی زینت جو سجود کے ساتھ ہے، اس زینت کو برقرار رکھیں تاکہ زندگی اچھی ہو، عبادت والی زندگی کے ساتھ قبر بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ میدان محشر بھی اچھا ہوگا۔ میں آج کے درس کی آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ میں نے ایک سبق پڑھایا جس میں دو بچے آپس میں بات کر رہے تھے کہ یورپی سائنسدانوں نے بہت ترقی کی ہے۔ تو ان کا دادا جو کمرے کے اندر کتاب پڑھ رہا تھا، اس دادے نے بچوں کی بات سنی تو ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا، بیٹا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو بچوں نے جواب دیا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یورپی سائنسدانوں نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ تو دادا جی نے انہیں جواب دیا کہ بیٹا یہ جو یورپی سائنسدان ترقی کرتے جا رہے ہیں، یہ بات ماننے کی ہے کہ آج کا سائنسدان چاند پر چڑھ گیا، آج کے سائنسدان نے ایسی مشینری تیار کر لی اور ایسی سواریاں تیار کر لیں کہ دنوں کا سفر اب گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ یہ بات یقیناً ماننے کے قابل ہے، لیکن دادے نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا بات سنو، یہ جو یورپی سائنسدان ہیں یہ دیکھو کہ ان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ دادا جان کس کا ہاتھ ہے؟ تو دادا جان نے بتایا، بیٹا ان یورپی سائنسدانوں کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کا ہاتھ ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے یہ پلیٹ فارم دیا، انہیں یہ مرکز بنا دیا، ایک جگہ بنا دی، اس مرکز کے ذریعے سے آج سائنسدان اتنی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آج اگرچہ یورپی سائنسدان ترقی یافتہ ہیں اور ان کی ترقی مانی جانے والی ہے، لیکن سنو ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کا ہاتھ ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان کون تھے؟ اور یہاں میں یہ بات کر دوں، یہ جو علم سائنس ہے، یہ علم سائنس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خیرات ہے۔ مسلمان سائنسدان گزرے ہیں، جابر بن حیان۔ جابر بن حیان علم کیمیا کا موجد کہا جاتا ہے۔ یہ جابر بن حیان کن کے شاگرد ہیں؟ جابر بن حیان حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت سیدنا بڑی قابل توجہ بات ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے شاگرد ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر حضرت سیدنا امام جعفر الصادق سے 2 سال مجھے پڑھنا نصیب نہ ہوتے تو شاید میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام باقر کے۔ حضرت سیدنا امام باقر صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ صاحبزادے ہیں اس ہستی کے جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس علم کا میں شہر ہوں علی اس علم کا دروازہ، اس شہر کا دروازہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ علم کے دروازہ ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کا شہر ہیں۔ تو یہ علم سائنس، یہ لونڈی ہے، یہ خیرات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی۔ تو ان سائنسدانوں نے ترقی کس وجہ سے کی؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے ترقی کی ہے، وہ تعلیم قرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید فرقان حمید میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے ترقی کی۔ جہاں جو جس بات پر میں اختتام کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آج میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، جس سلسلے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس سلسلے کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے، قابل توجہ بات ہے۔ جس سلسلے کو ہم لے کر بیٹھے ہیں اس سلسلے کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ ہاتھ نہ ہوتا تو آج یہ کام ہم نہ کر سکتے۔ وہ ہاتھ کس کا ہے؟ وہ ہاتھ حضور قائد ملت اسلامیہ الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ ہے، جنہوں نے ہمیں یہ مشن دیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ اصول دیے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے، یہ مرکز دیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ان کا شوق قرآن، قرآن پاک پڑھنے کا شوق، تعلیم قرآن کا شوق، دن رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وہ مرکز، وہ پلیٹ فارم آج جتنی بھی
ہماری تنظیمیں ہیں اور جتنی بھی تحریکیں ہیں یہ سب خیرات ہیں حضور قائد ملت اسلامیہ الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ جتنی بھی تنظیمیں اپنی کامیابی کا راز ان کا یہی ہے کہ اپنی مشن میں جب تک حضور قائد ملت اسلامیہ کو شامل نہ کریں کو تو ان کا مشن بھی کامیاب اور قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ایک درس دیا، آخرت کے بارے میں سوچنے کا درس دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیز داخل کرنی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنے آخرت کے لیے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور پھر اس مرکز کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، جس مشن کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہی تعلیم قرآن جب ماہانہ وار آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی شمع ہر گھر میں روشن ہو جائے گی، تعلیم قرآن ہر گھر میں جاری و ساری ہو جائے گا، بچے بچے کی زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ، آیات مقدسہ اور مفاہیم و مطالب ہوں گے، اور پھر ہمارا معاشرہ سلجھن کی طرف چلا جائے گا۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو آج یہ جو ذلت اور رسوائی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج بھی وقت باقی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔